بعد میں اپنی ہمجماعت ساتھی آسیہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا۔ فضائے دوستہ کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے۔ ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے۔ لگا کر حاضری چپ کے نکلنا لازمی ٹھہرا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں الوداعی تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، آج اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کھڑی ہوں، اور یہ خیالات صرف میرے ہیں، یہ ہمیشہ کی طرح انٹرنیٹ سے لی گئی کوئی تقریر نہیں ہے۔ ساتھیوں، شاید میری اس تقریب میں آپ کو اتنا مزہ نہ آئے جتنا کہ دیگر تقریروں میں آیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس تقریر کو بغور سنیں گے۔ رخصت کی یہ گھڑی بھی عجب امتحان ہے، رخصت کی یہ گھڑی بھی عجب امتحان ہے، آنکھوں میں نمی ہے مگر لب پہ مسکان ہے۔ بچھڑ تو جائیں گے آج اس محفل سے ہم، بچھڑ تو جائیں گے آج اس محفل سے ہم، پر دل میں آپ ہی کی یادوں کا سامان ہے۔ دوستو، یہ الوداعی تقریب اس اسکول کی دہم جماعت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دہم جماعت کے طلبہ اس اسکول سے چلے جائیں گے۔ ساتھیوں، جب ہم پہلی بار اس اسکول میں آتے ہیں تو صرف تعلیم کے غرض سے، جب ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اسکول ہمارا پریوار بن جائے گا، کچھ ہی سالوں میں یہ اسکول ہمیں اتنا عزیز ہو جائے گا کہ یہاں سے جانے کا خیال ہمیں غمگین کر دے گا۔ دوستو، آتے تو ہے تعلیم کے غرض سے اسکول میں ہم، آتے تو ہے تعلیم کے غرض سے اسکول میں ہم، لیکن تربیت بھی جان جاتے ہیں اسکول میں ہم۔ اساتذہ کی محنت و محبتیں اتنی یہاں، اساتذہ کی محنت و محبتیں اتنی یہاں کہ جا کر بھی لوٹ کر آنا چاہتے ہیں اسکول میں ہم۔ اساتذہ اکرام، آج تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان 3 سالوں میں آپ نے ہمارے روحانی ماں باپ کا کردار نبھایا اور ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا۔ ساتھ ہی جانے انجانے میں ہوئی اپنی تمام غلطیوں کی معافی چاہتی ہوں۔ پیارے دوستو، ہر کوئی اس تقریب میں 2 باتوں کو پیش کرتا ہے، ایک یہ کہ اسکول سے جانے کا غم، اور دوسری یہ کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خوشی۔ لیکن میری نظر میں یہ تقریب صرف غم کی علامت ہے، کیونکہ ایک طالب علم کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت صحیح فیصلہ کرے، ہر وقت صحیح فیصلہ کرے۔ کچھ معاملوں میں وہ غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، اور شاید اعلیٰ تعلیم بھی اس وقت کچھ کام نہیں آتی۔ جبکہ اس اسکول میں اساتذہ کی رہنمائی میں طلبہ صحیح اور غلط سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، اساتذہ کی رہنمائی میں نظر کو نور ملتا ہے، اساتذہ کی رہنمائی میں نظر کو نور ملتا ہے، صحیح اور غلط کا ہم کو شعور ملتا ہے۔ جو تھام لے وہ ہاتھ تو بھٹکتے نہیں ہیں ہم، جو تھام لے وہ ہاتھ تو بھٹکتے نہیں ہیں ہم، ان کی دعا سے ہی زندگی کو وقار ملتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ غم ان جیسے اساتذہ سے دور جانے کا ہوتا ہے، ایسے اساتذہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پیشے سے پورا انصاف ہو، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پیشے سے پورا انصاف ہو، اور ایسے اساتذہ جنہوں نے اس پیشے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہو۔ پیارے ساتھیوں، اپنے طلبہ کو نصابی تعلیم کے علاوہ عام معلومات، حالت حاضرہ کی تفصیلات، علم دین سے واقفیت، جدید ٹیکنالوجی، ادب و ثقافت اور جسمانی اور دماغی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ان کے تدریسی منصوبے کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے مستقبل کی فکر بھی ہے۔ کتابوں سے بڑھ کر جو کردار سکھاتے ہیں، کتابوں سے بڑھ کر جو کردار سکھاتے ہیں، ایسے استاد ہی ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں۔ معزز اساتذہ اکرام، میری نظر میں، میرے خیالوں میں آپ جیسے اساتذہ واقعی مثالی مدرس کا اعزاز لینے کے حقدار ہے، اور اتنی محنت و ذمہ داری نبھانے کے بعد آپ کو بھی یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجز میں جائیں گے تو آپ جیسے اساتذہ شاید وہاں نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے تو صرف اپنا کام کرنے والے لوگ، جن کا کام ہوتا ہے پڑھانا، اور وہ صرف پڑھائیں گے۔ دوستو، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے عمر بھر مگر، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے عمر بھر مگر، ایسے رہبر نہ کہیں پھر دوبارہ ملیں گے۔ وہ جو ہر حال میں حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں، وہ جو ہر حال میں حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں، ایسے اساتذہ نہ پھر دوبارہ ملیں گے۔
پیارے ساتھیوں، آج آپ سب سے کچھ کہنا چاہوں گی کیونکہ اس اسکول میں میری یہ آخری تقریر ہے۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ کسی بھی چیز کی قدر اس کے کھونے کے بعد معلوم ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ انہیں چیزوں کی قدر کھونے سے پہلے کی جائے۔ 3 سال ہم اس اسکول میں گزارتے ہیں تو بالکل بھی سنجیدگی ہمارے رویوں میں نظر نہیں آتی۔ ان سالوں میں ہم صرف اسکول کی زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ ہاں، ضروری ہے کہ ہم زندگی کے مزے لیں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ہماری زندگی ایک مزہ بن کر رہ جائے یا ہم اپنے وقت کو کھو رہے ہیں۔ جینا ہے تو اصولوں کی چراغ ساتھ رکھو، جینا ہے تو اصولوں کی چراغ ساتھ رکھو، زندگی کو مزہ نہیں مقصد حیات رکھو۔ ہمیں ہمارے اساتذہ کی عزت کو اول مقام دینا ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں، لیکن ہم اسی کو سب سے نیچے رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، اچھائی کو اپنانا ہے تو صرف خدا کے ڈر سے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ جو کرنا ہے دل سے کرنا ہے، کیونکہ سب دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھتا ہے۔ میرا ماننا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم فیصلے تو کرتے ہیں ساتھیوں، لیکن ضدی طور پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ دوستو، ہر خواہش کو ضد بنا لینا کمال نہیں ہوتا، ہر خواہش کو ضد بنا لینا کمال نہیں ہوتا، یوں خود سے جیت جانا بھی وصال نہیں ہوتا۔ کچھ خوف فقط صبر کی مٹی میں کھلتے ہیں، کچھ خوف فقط صبر کی مٹی میں کھلتے ہیں، ہر بیج کا اگ جانا بھی محال نہیں ہوتا۔ دوستو، ہمارے والدین دن رات صرف ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ معاملوں میں سمجھوتا کر لیں، انہیں یہ احساس دلائے کہ ان کی کوشش کامیاب ہے، ان کی وجہ سے ہم خوش ہیں۔ لیکن یہاں بھی ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ دوستو، زندگی کا سفر آسان نہیں ہوتا، زندگی کا سفر آسان نہیں ہوتا، مشکل میں ہر اپنا ساتھ نہیں ہوتا، سہارے تو بہت ہوتے ہیں لیکن سہارا کوئی ماں باپ جیسا نہیں ہوتا۔ محترم اساتذہ اکرام، اب میں مخاطب ہونا چاہوں گی اپنی ہم جماعت بہنوں سے، ہو سکے تو مجھے بغور سنیں۔ 10ویں جماعت کے امتحان ہونے کے بعد ظاہر ہے کچھ ہی لڑکیاں آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجز میں جائیں گی، تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سچ میں تعلیم حاصل کرنے کی چاہت ہے اور کچھ کر دکھانے کی تمنا ہے تو ہی کالج میں جائے، کیونکہ چلتے چلتے قدم یوں ہی پھسل جاتے ہیں لیکن زخم بھرنے میں سال گزر جاتے ہیں۔ ایک کو سمجھانے کے لیے 10 کھڑے ہو رہے ہیں لیکن سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک لڑکی کا غلط قدم اس کے پورے پریوار کی بدنامی ہے، اس کے قوم کی بدنامی ہے۔ کسی اور سے نہیں تو صرف خدا سے ڈرے، اسلام میں کی گئی لڑکیوں سے متعلق باتوں کو سمجھے تو شاید اپنے آپ میں کچھ بدلاؤ نظر آ جائے۔ پیاری بہنوں، جانتی ہوں زمانہ بدل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بدل دیں۔ اگر سچ میں خدا کا خوف ہے اور والدین کی فکر ہے تو کوئی بھی لڑکی بدنام نہیں ہو سکتی۔ تو خوف خدا پیدا کرو اور اپنے والدین کی محنت کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرو، کیونکہ باپ کی عزت اور بھائی کی شان ہے تو، بہن کا مستقبل اور ماں کی جان ہے تو۔ مت بہک ان دنیا کے لوگوں سے، آنے والی لڑکیوں کے لیے مثال ہے تو۔ پیاری بہنوں، اب اچھی مثال بننا ہے یا بری، یہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ آخر میں اپنے اساتذہ سے جانے انجانے میں ہوئی اپنی تمام غلطیوں کی معافی چاہتی ہوں، اور اس تقریر میں اس اسٹیج پر کہنے میں کچھ غلط آیا ہو تو اس لیے بھی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ خود ابھی وقت کی ٹھوکروں سے گزرنا باقی ہے اور آپ کو زندگی کا فلسفہ سکھا رہی ہوں۔ راستوں کی دھول سے آشنا بھی نہیں ہوں میں اور منزلوں کے چراغ آپ کو بتا رہی ہوں۔ ساتھیوں، نہ کہو الوداع، بات ہوتی رہیں گی، ملی کامیابی تو اسکول کی تعریف ہوتی رہیں گی۔ بچھڑنا لفظ غلط ہے شاید کیونکہ یادوں سے ملاقات تو ہوتی رہیں گی۔ محترم اساتذہ اکرام، کہنا تو چاہتی تھی بہت پہلے پر موقع نہیں ملتا، خیال تو بہت تھے لیکن اظہار کا ذریعہ نہیں ملتا۔
3 سالوں کا ذخیرہ تھا ذہن میں سر، 3 سالوں کا ذخیرہ تھا ذہن میں سر، 3 منٹوں میں شاید اختتام نہیں ہوتا. شکریہ، جزاک اللہ.